ابن عطاش قسط نمبر 12۔ نادرہ بیگم رات بھر سو نہ سکی تھی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ کبھی وہ اپنے پیارے بھائی نعیم کے بارے میں سوچتی تو کبھی گرفتار ہونے والے نوجوان لائت اسلامہ کے بارے میں۔ وہ جلد از جلد قلعہ دزکو پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے حاکم شہر کو یقین دلایا تھا کہ اس جنگ کے لیے وہ بے اندازہ رقم اور دولت حکومت کو مہیا کرے گی، لیکن پھر بھی وہ بے چین تھی۔ لائت اسلامہ کی کھوئی کھوئی سی آنکھیں رات بھر اس کی نگاہوں کے سامنے رہی۔ صبح سے کچھ ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی تو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی کسی گہرے کنویں میں گرا اپنی بہن کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ نادرہ کنویں کے دہانے پر کھڑی نیچے جھانکتے ہوئے اپنے فریاد کناں بھائی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نعیم کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور وہ بری طرح لہو لہان تھا۔ وہ کنویں کے پیندے میں پاؤں گھسیٹتا اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کنویں سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ نادرہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بیدار ہوئی تو اس کی زمرد جیسی شفاف پیشانی پسینے کی ننھی ننھی بوندوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ خواب میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ خواب میں اپنے لاڈلے بھائی نعیم کو یوں خستہ حال دیکھ کر بے ساختہ نادرہ کی حسین آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ رو رہی تھی، اپنے باپ کی اکلوتی نشانی اور اپنے پیارے بھائی کی یاد میں رو رہی تھی۔ سورج طلوع ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ معمول کے خلاف بہت دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ ساری رات بے آرام رہنے کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیر سے بیدار ہوئی۔ مان نادرہ کے ذہن میں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کا خیال آیا۔ وہ بڑی تیزی سے ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگی جو اس کے خواب کی درست تعبیر بتا سکتے، اور پھر اس کا ذہن خود بخود درویش منش ابو سلیم بغدادی پر آ کر ٹھہر گیا۔ نادرہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اٹھی اور ابو سلیم بغدادی کے ہاں جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ اہلیان اصفہان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ان کا دشمن کون ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو نہ روک سکے، کیونکہ اسی رات حسب سابق ایک شہری کے غائب ہو جانے کا واقعہ پیش آ گیا۔ نادرہ کو بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے یہی خبر سنائی گئی تھی کہ گزشتہ شب شہر کا ایک اور شخص لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر نادرہ کے لیے غم انگیز تھی۔ وہ باعجلت تیار ہو کر اپنی بگھی میں سوار ہوئی اور جامعہ غزالی کی طرف چل دی۔ جامعہ غزالی شہر کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ یہاں وہ عالم اسلام کے عظیم فلسفی اور صوفی امام غزالی کے شاگرد ابو سلیم بغدادی کے پاس آئی تھی۔ ابو سلیم بغدادی حسب معمول انجیر کے پیڑ تلے بیٹھے چند طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے اسباق پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے دور سے نادرہ بیگم کی سواری کو آتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے اور پھر اگلے لمحے مسکرا دیے۔ وہ نادرہ بیگم کو جانتے تھے۔ رئیسہ محل
حسینہ عالم نادرہ بنت سفیان کے ساتھ ان کی راہ و رسم تھی۔ چند سال قبل جب اصفہان آئے تھے تو ان کے مدرسہ کے قیام کی تمام تر ذمہ داری نادرہ کے باپ سفیان عماد الدولہ نے قبول کی تھی۔ نادرہ بیگم کو بگھی سے اترتا دیکھ کر ابو سلیم نے اپنے طلبہ کو رخصت دی اور خود بدستور انجیر کی چھاؤں میں بیٹھے رہے۔ جامعہ میں داخل ہونے سے پہلے نادرہ بیگم نے اپنے چاند جیسے چہرے کو سیاہ جالیدار نقاب کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ ڈھیلے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ابو سلیم کے قریب آئی اور انجیر کی چھاؤں میں ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ شیخ مکرم، آج میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ ابو سلیم بغدادی سنجیدہ ہو کر نادرہ کا خواب سننے لگے۔ رئیسہ محل نے اپنا پورا خواب ابو سلیم کو سنایا اور تعبیر جاننے کے لیے بےتابی کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو سلیم نے خواب سن کر کچھ دیر توقف کیا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بھائی نعیم ابھی زندہ ہے، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ ابو سلیم کی تعبیر اگرچہ زیادہ واضح نہیں تھی، لیکن نادرہ کی خاطر خواہ تسلی ہو گئی۔ اس کے دل سے گویا پتھر کی سیل ہٹ گئی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور مطمئن ہو گئی۔ ابو سلیم نادرہ کی حالت دیکھ کر غمزدہ ہو گئے اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہنے لگے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ باطنیوں پر گرفت کرو۔ میں نے اب بھی یہ کہتا ہوں کہ شہر کے اندر جگہ جگہ باطنی موجود ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے اندر سرایت کر گئے ہیں۔ اب پہچاننا مشکل ہے کہ کون باطنی ہے اور کون مسلمان۔ تم حاکم شہر سے کہو کہ وہ شہر میں موجود ہر مشکوک شخص پر کڑی نظر رکھیں۔ ابو سلیم بغدادی سرتاپا فقر و درویشی میں غرق تھے۔ وہ ایک طرح سے اپنے استاد امام غزالی کی تقلید میں گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ وہ نہ کبھی حاکم شہر کے محل اور دربار میں جاتے اور نہ ہی کبھی عمرہ سلطنت یا عمائدین شہر کے اجلاسوں میں بیٹھتے۔ بڑے بڑے لوگ خود چل کر ابو سلیم بغدادی کے پاس اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے اور ابو سلیم کی قدم بوسی کر کے فیض یاب ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو سلیم نے رئیسہ محل کی توجہ شہر میں موجود باطنی جاسوسوں کی طرف مبذول کروائی۔ کافی دیر ابو سلیم اور رئیسہ محل کے درمیان باتیں ہوتی رہی۔ باتوں باتوں میں رئیسہ محل نے لائت اسلامہ کا ذکر کیا اور ابو سلیم کو بتایا کہ کس طرح اس بدھ نوجوان کو باطنیوں نے دھوکے سے اغوا کیا اور کس طرح اسے 1 ماہ تک حشیش کے نشے میں مبتلا رکھ کر اسے قتل جیسے گھنونے جرائم کی تربیت دی۔ نادرہ بیگم نے لائتس کے بارے میں ابو سلیم کے ساتھ ساری باتیں کی۔ نتیجتاً ابو سلیم متفکر ہو گئے اور یہ جان کر کہ وہ لڑکا اسلامی علوم میں دلچسپی رکھتا ہے، ابو سلیم کی نگاہوں میں افسوس کے ساتھ تجسس بھی دکھائی دینے لگا۔ ان کے دل میں لائت اسلامہ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار رئیسہ محل کے سامنے کیا۔ نادرہ بیٹی، اس علم کے پیاسے نوجوان کو یوں گمراہ چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ میں اس سے ملوں اور اس کا حال معلوم کروں۔ رئیسہ محل سوچ میں پڑ گئی۔ ابو سلیم کی بات اگرچہ معقول تھی لیکن تھوڑی سی مشکل تھی۔
نادرہ نے کہا، شیخ مکرم، لیکن اس نوجوان پر تو ایک پولیس افسر کے قتل کا الزام ہے۔ حاکم شہر چاہیں گے کہ اس پر دارالقضات میں مقدمہ چلے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اسے سزائے موت سے بچا سکیں؟ اب سوچنے کی باری ابو سلیم کی تھی۔ وہ کسی گہرے خیال میں ڈوب گئے اور بھی چند ثانیے توقف کے بعد بولے، بیٹی، جیسا تم نے بتایا، اس لحاظ سے تو وہ جو قتل اس سے سرزد ہوا قتل عمد نہیں ہے۔ لڑکے نے اپنے حواس میں رہ کر قتل نہیں کیا۔ عدالت عالیہ زیادہ سے زیادہ اس نوجوان کو سزائے دیت ہی سنائے گی۔ یہ غالباً کچھ رقم ہوگی جسے ادا کر کے ہم اس مظلوم نوجوان کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ رئیسہ محل کی غزالی آنکھیں یکدم چمک اٹھی۔ رقم ادا کرنا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گمشدہ بھائی کے بدلے ایک بے گناہ قیدی کو آزادی دلوائے گی۔ کافی دیر انہی موضوعات پر گفتگو کے بعد رئیسہ محل نے ابو سلیم سے اجازت چاہی۔ شیخ مکرم، میں نے آپ کا بہت سا وقت لیا، خصوصاً ایسا وقت جو آپ درس و تدریس کے کام میں صرف کرتے ہیں، لیکن میں بڑی انکساری کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ آپ سے بات چیت کے بعد میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ گزشتہ سب میں سو نہیں پائی تھی، لیکن آج میں اطمینان کے ساتھ سوں گی۔ آپ کی طرف سے ملا ہوا دلاسا میں لاکھ درہم خرچ کر کے بھی کہیں سے حاصل نہ کر پاتی، اس لیے کہ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ درویش صفت ابو سلیم مسکراتے رہے، یہاں تک کہ رئیسہ محل اٹھ کھڑی ہوئی اور تسلیمات و آداب بجا لانے کے بعد واپسی کے لیے چل دی۔ لائٹس شاہی تہ خانے کی قید میں اداس بیٹھا، اپنے گزرے ہوئے واقعات کو احاطہ یاداشت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قلعہ دزکو کے بعض مناظر آتے، لیکن وہ واضح نہ ہوتے۔ البتہ اسے بامیان سے رے تک کا اپنا سفر یاد آیا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ باقر بامیانی نے کس طرح اسے چوری کے الزام میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ باقر بامیانی نے سالار قافلہ کو باور کروایا تھا کہ لائٹس ایک دولت مند امیر زادہ ہے، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ مان لائٹس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اسے خیال آیا کہ کہیں تاجر کی بیوی کا ہار، جس کے چوری کے الزام میں لائٹس کو گرفتار کیا گیا تھا، خود باقر بامیانی نے ہی کسی وقت اس کی گٹھلی میں نہ ڈال دیا ہو۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ لائٹس ایک جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے ذہن میں تمام کڑیاں ملنے لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح باقر بامیانی نے سفر کے 15 دن تک اسے اپنا دوست بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے جب باقر کی جانب ذرا بھر التفات نہ کیا تو باقر بہت مایوس ہوا۔ اب لائٹس کو ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ چوری کے الزام سے بری ہونے کے بعد باقر نے اسے اپنا زر خرید سمجھ لیا تھا، جبکہ خوددار طبیعت کا مالک لائٹس باقر بامیانی کے احسان تلے اتنا دب چکا تھا کہ وہ باقی تمام سفر اس کے ایک مطیع اور فرما بردار ملازم کی حیثیت سے اس کی ہر بات مانتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے باقر کے اصرار پر رہ کے مدرسہ نظامیہ میں جانے کی بجائے دزکو کے قلعہ میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔
لائتس کی بھویں تن گئی۔ آج اس کے سامنے سارے حقائق کے پردے ہٹ رہے تھے۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے قلعہ دز کو پہنچ کر پھر باقر بامیانی کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ باقر بامیانی بھی قاتل باطنیوں کا کوئی کارکن تھا۔ مہر النساء کی ملاقات سے پہلے لائتس باطنیوں کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا، لیکن بعد میں لائتس کو اس ملحد فرقہ کے بہت سی باتیں پتہ چل گئی۔ اسے یاد آیا کہ خود باقر بامیانی نے راستے میں باطنی فرقہ کی بات چھیڑی تھی۔ وہ شاید لائتس کے خیالات جاننا چاہتا تھا، اور پھر جب اسے پتہ چل گیا کہ لائتس باطنی فرقہ سے بے خبر ہے تو اس نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب لائتس کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا باطنی مسلمان ہیں؟ اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ باطنی فرقہ خطرناک اور پراسرار قاتلوں کا ایک گروہ ہے۔ کچھ باتیں کوتوالے شہر نے بھی اسے بتائی تھی۔ لائتس اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ قید خانے کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ اسے ساری باتیں سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ اب وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتانے لگا کہ جب اس نے اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بامیان کے شیخ نظامی یاد آئے، جنہوں نے مہر النساء کے گھر میں لائتس کے ساتھ پہلی بار عقائد کے موضوع پر باتیں کی تھی۔ مہر النساء کی یاد آتے ہی لائتس کی طبیعت بدل گئی۔ وہ لڑکی مختلف تھی۔ اسے یاد تھا کہ جب قافلہ روانہ ہوتے وقت مہر النساء اور اس کی سہیلی لائتس کو الوداع کہنے کے لیے آئی تھی۔ یکا یک لائتس کی طبیعت پھر بدل گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور اس بوڑھے کو یاد کرنے لگا جو بامیان کی ایک سرائے میں لائتس سے ملا تھا۔ لائتس کو سب ماجرا سمجھ آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ بے شک وہ لاما تھا، لیکن نوجوان تھا، ایک بھرپور اور پرجوش نوجوان۔ غصے میں اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ باوقار دکھائی دینے لگا۔ اس کے اوپری ہونٹوں پر مچھوں کا چھجا بڑا بھلا لگتا تھا۔ باقر کے ساتھ ملاقات سے پہلے تک اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ لاما داڑھی نہیں رکھتے، لیکن باطنیوں کے ہتھے چڑھنے کے بعد نہ جانے کب اس کی داڑھی بڑھ آئی۔ قلعہ دز کو کے پراسرار حجاموں نے لائتس کے چہرے کی ایسی تراش خراش بنائی کہ اس کے کراختائی ہونے کا شائبہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ ایک اصفہانی مسلمان کے حلیے میں تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی گول کالی داڑھی اور مونچھوں کے پیچھے لائتس کا سرخ و سفید چہرہ بدر منیر کی طرح دمکتا تھا۔ وہ فرش پر ٹہلتا رہا اور اپنے گزرے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا۔ اسی اثنا میں باہر کھٹکا ہوا قید خانے کا دروازہ کھلا اور کل سہ پہر کے وقت دکھائی دینے والی سورن دیوتا کی دیوتی اندر داخل ہوئی۔ لائتس یک لخت چونک گیا۔ نادرہ اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا ٹھٹک جاتا۔ اصفہان کے بڑے بڑے امیر زادے اس کے راستے میں جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔
وہ اکثر چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم اصفہانی مردوں نے اسے دیکھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کی حسن کی شہرت مہر طابہ کی چاندنی سے زیادہ تھی۔ ہر گھر میں رئیسہ محل کے پرکشش حسن کی بات ہوتی۔ قید خانے میں داخل ہوتے وقت رئیسہ محل کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ لائتس اتنی حسین دوشیزہ کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوا۔ یہ دوسری مسلمان لڑکی تھی جو اس کے سامنے آئی تھی۔ بے شک مہر النساء لاکھوں میں ایک تھی، لیکن نادرہ بیگم کے سامنے اس کا حسن لائتس کو پھیکا محسوس ہوا۔ نادرہ بیگم کے ہونٹ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ انار کی کٹی ہوئی قاش کی طرح نادرہ کا نچلا ہونٹ خوب رس بھرا تھا۔ وہ سادہ لباس میں تھی، لیکن اس کے حسن کی چکا چوند سے لائتس کو پورا تہخانہ جگمگاتا محسوس ہوا۔ نادرہ بیگم ایک عجیب شان بے نیازی کے ساتھ خرامہ خرامہ لائتس کے نزدیک آئی۔ نہ جانے کیوں لائتس کا دل دھڑکنے لگا۔ حالانکہ وہ ایک تنومند اور بردبار جوان تھا، اور پھر وہ ایک لاما بھی تھا۔ اس کے لیے عورت کا حسن کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، پھر اس کا دل کیوں دھڑک رہا تھا؟ دراصل نادرہ بیگم کو قدرت نے ایسے شاہانہ انداز و اطوار عطا کر رکھے تھے کہ وہ قدم رکھتی تو دیکھنے والے اس کے دل اس کے سامنے احترام سے جھک جاتے۔ یہ سب بردباری اسے باپ کی وفات کے بعد عطا کی گئی تھی۔ دراصل شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے کاروبار اور سینکڑوں غلاموں، نوکروں اور لوڈیوں کی ذمہ داری نے اسے ایک دلکش دوشیزہ سے ایک باوقار خاتون میں بدل دیا تھا۔ وہ نادرہ سے نادرہ بیگم اور نادرہ بیگم سے رئیسہ محل بن گئی۔ حقیقت میں بھی وہ رئیسہ محل تھی، کیونکہ اصفہان بھر میں نادرہ بیگم کی قلعہ نما حویلی کے مقابلے پر حاکم شہر کا قصر حکومت بھی نہیں تھا۔ لائتس اس لڑکی کی شان و شوکت دیکھ کر مسحور رہ گیا۔ نادرہ بیگم لائتس کے سامنے آئی تو نہ جانے کیوں مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ تو نہ تھی، ایک غضب تھا جو لائتس کو اپنے دل و دماغ پر ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے قید خانہ یک لخت روضہ فردوس میں بدل گیا ہو۔ نادرہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں خلوص کی آمیزش لائتس کو کسی خوشبو کی طرح پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مان سورن دیوتا کی اس دیوی کے ہونٹ ہلے تو لائتس کو اس کی آواز کسی الپسرا کا گیت معلوم ہوئی، جیسے کوئی کانچ چھنک اٹھا ہو۔ نادرہ نے کہا، نوجوان، تم نے اپنا نام لائتس لاما بتایا تھا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ تم مسلمان علماء سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہو۔ نادرہ کی بات سن کر لائتس جیسے کسی دل فریب خواب سے بیدار ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ قید خانے میں ہے اور یہ لڑکی اسے قید کرنے والوں کی ساتھی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی قدرے اور گہری ہوئی۔ لائتس نے جواب دیا، جی ہاں محترم خاتون، آپ نے ٹھیک کہا، میں نے کل یہی کہا تھا۔ نہ جانے کیوں کل سہ پہر کے وقت نادرہ نے لائتس کی پرکشش آواز پر غور نہ کیا تھا۔ اب جو نادرہ نے لائتس کا جملہ سنا تو وہ چونک سی گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی قوم کا سردار بول رہا ہو۔ لائتس کی آواز قدرتی طور پر بڑی پرکشش تھی۔
وہ بات کرتا تو یوں لگتا جیسے کوئی روشن حال میں کوئی آسمانی دیوتا حالہ نور میں ٹھہرا اپنا پیغام دے رہا ہو۔ نادرہ کے لیے یہ ایک دلچسپ آواز تھی۔ اس نے یہ آواز سننے کے لیے لائتس سے دوسرا سوال کیا، کیا سچ مچ تم بدھ مت کے پیروکار ہو اور تمہارا تعلق باطنیوں کے ساتھ نہیں؟ جی ہاں، میں سچ مچ مہاتما بدھ کا ماننے والا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ میں بدھ مذہب کا بڑا پیشوا اور مقدس لاما بھی ہوں۔ میں نے کرغزستان سے تبت اور تبت سے بامیان کا سفر 4 سال میں مکمل کر کے اپنی تمام چنوتیاں پوری کی۔ میرے سینے پر بدھ کا بوسہ ہے جو کل میں نے آپ سب کو دکھایا تھا۔ نادرہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر یوں گویا ہوئی، دیکھو لائتس، تم نے ایک پولیس افسر کو قتل کیا ہے۔ عدالت تم پر مقدمہ چلانا چاہتی ہے، لیکن میں تمہیں رہائی دلانا چاہتی ہوں۔ میں مقتول کی بیوی کو دیت دے کر اس سے تمہارے لیے معافی طلب کرنے کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیت جانتے ہو؟ نہیں، اسلام میں مقتول کے ورثاء کو ان کی منہ مانگی رقم ادا کر کے قتل معاف کروانا دیت کہلاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے رقم ادا کر کے تمہیں رہائی دلاؤں۔ نادرہ کی بات سن کر لائتس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے کہا، آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ آپ کی اس مہربانی کو میں مہربانی کا نام دوں یا کوئی اور؟ نادرہ مسکرا دی۔ اس کے مسکراتے ہی گویا پھول کھل اٹھے۔ وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی، میں تم پر مہربانی نہیں کر رہی، تمہیں رہائی دلانے کے عوض میری 2 شرائط ہیں۔ اب لائتس کی آنکھوں میں بھی دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے ابرو اچکائے اور فوراً پوچھا، شرائط؟ جی، کیا شرائط ہیں آپ کی؟ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم مجھے اپنی زندگی کی تمام کہانی حرف بہ حرف سچ سچ سنا دو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رہائی پانے کے بعد تم میرے لیے میرے گمشدہ بھائی کو تلاش کرو جو یقیناً باطنیوں کی قید میں ہے۔ بات کرتے ہوئے نادرہ کے چہرے پر کرب کے آثار لائتس کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس یاقوت سے بنی دلکش لڑکی کے چہرے پر رنج دیکھ کر دل ہی دل میں ملول ہوا۔ لڑکی کی شرائط بھی خود غرضی پر مبنی نہ تھی۔ لائتس کے دل میں اس پری بش دوشیزہ کے لیے ہمدردی اور خلوص کے جذبات پیدا ہونے لگے، لیکن اس نے کوئی جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیا، کیا آپ کے بھائی کو تلاش کرنے کے بعد میں آزاد ہوں گا یا آپ کا زر خرید غلام ہی رہوں گا؟ لائتس کے جملے کا آخری حصہ نادرہ کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں فوراً کہا، تم پہلے دن سے ہی آزاد ہوگے۔ میں نے تو اپنے بھائی کی تلاش کا کام تمہارے ذمہ لگانے کے لیے سوچا کہ تم باطنیوں کے نزدیک رہ کر آئے ہو۔ میرا اکلوتا بھائی ٹھیک 1 ماہ پہلے اچانک لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے لاکھوں درہم اور ہزاروں اشرفیاں خرچ کر دی، لیکن کوئی اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ ابو سلیم بغدادی کی باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ میرا چہیتا چھوٹا بھائی باطنیوں کی قید میں ہے۔ تم چاہو تو اسے میرے لیے ڈھونڈ کر لا سکتے ہو۔ یہ ایک مجبور بہن فریاد ہے جو اپنے گمشدہ بھائی کو ہر قیمت پر ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ تم اسے رہائی کی شرط نہ سمجھو،
تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اب تو لائتس کا دل مکمل طور پر پسیج چکا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ یوں بے رخی سے بات کیوں کی۔ اب لائتس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس امیر کبیر حسینہ عالم کے بھائی کو ضرور تلاش کرے گا۔ اس نے نادرہ سے کہا، محترم خاتون، میں آپ کی دونوں شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب چاہیں مجھے رہائی دلوائیں، میں آزاد ہوتے ہی سب سے پہلا کام آپ کے بھائی کو ڈھونڈ لانے کا کروں گا، اور جب تک اسے لا کر آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا خود کو آزاد نہیں سمجھوں گا۔ نادرہ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اسے پہلی مرتبہ یوں لگا کہ جیسے اس کا بھائی نعیم اب ضرور اسے مل جائے گا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر لائتس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی۔ اس کا شان استغنا اور غرور حسن و دولت مانے تھا، لیکن اس کی خوشی اور بے قرار سی مسرتیں لائتس کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ لائتس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کا پھول کھل اٹھا۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد وہ مسکرایا تھا۔ نادرہ نے اس مرد آہن اور خوبرو نوجوان کے چہرے پر پھیلنے والی پرکشش مسکراہٹ کو دلچسپی کے ساتھ دیکھا۔ نادرہ کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ سوالات رکھتے ہو؟ ہاں، بامیان کے شیخ بصیر الملک نظامی کے ساتھ میری کچھ بات چیت ہوئی تھی۔ وہاں سے مجھے اسلام کے نظریہ توحید کو جاننے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس مذہب میں باطنیوں جیسے جرائم پیشہ لوگ بھی موجود ہیں۔ میں بامیان سے رائے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ایک نوجوان میرا ضمیر بن گیا۔ اس نے مجھے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں جانے کی بجائے قلعہ دزکو کی جانب چلنے پر آمادہ کیا۔ اب تو مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ کے برادر کو خود تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نادرہ کی آنکھوں کی چمک بے پناہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کی خوشی کے آنسو ننھی ننھی بوندوں کی صورت میں پلکوں سے اٹکھیلیاں کرنے لگے۔ نادرہ نے اپنے گلنار چہرے کو لائتس کے سامنے لاتے ہوئے کہا، اصفہان میں بہت بڑے بڑے مسلم علماء ہیں، لیکن ابو سلیم بغدادی سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ بغداد کے جامعہ نظامی میں بھی استاد رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم وہیں سے مکمل کی۔ ابو سلیم بغدادی کے استاد ابو حامد امام غزالی ہیں۔ تم ایک بار رہا ہو جاؤ، میں تمہیں درویش سبت ابو سلیم سے ضرور ملواؤں گی۔ نادرہ نے اپنی بات مکمل کی اور واپس جانے کا قصد کیا۔ اس نے لائتس کو تسلی دی کہ بہت جلد دارالقضات سے اس کی رہائی کا پروانہ حاصل کر لیا جائے گا۔ اب لائتس مطمئن تھا۔ نادرہ چلی گئی، لیکن لائتس مسلسل اسی کے بارے میں سوچتے رہا۔ وہ اس لڑکی کے پرکشش حسن سے زیادہ اس کی دلکش شخصیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ دیر تک ٹہلتا رہا اور نہ جانے کون کون سی باتیں سوچتا رہا۔